ہمیں کیسے پتہ چلے کون علماء کی بات صحیح ہے؟ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اہل حدیث ہیں. جی بالکل. اب اگر کسی کا جلسہ ہے، چاہے وہ مسلک بریلویہ کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، ان میں کوئی بندہ جلسے کے دوران کھڑے ہو کر یہ پوچھ لے حضرت آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی کیا دلیل ہے، بس آپ اتنا بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے اسلامیہ اسٹوڈیو میں محترم جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تشریف فرمائے. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ اسلامیہ اسٹوڈیو تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. قاری صاحب، آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ علماء صرف فرقوں کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نہیں الجھے ہوئے جی. اور نہ علماء عوام الناس کو الجھاتے، اس لیے کہ علماء کا کام ہے دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج. جی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دین کہتے کسے ہیں. صحیح بات ہے. بالکل اصل جو دین ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے، بالکل. اور فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اصل سے کٹے. جو اصل سے کٹے یعنی اصل قرآن و سنت ہے، جی جو اس سے کٹے وہ فرقہ ہے، جو اس سے جڑے وہ اصل ہے. جی بالکل. تو علماء تو اصل کی دعوت دیتے ہیں نہ کہ فرقے کی. جی صحیح ہے. جس بھی عالم سے آپ سنیں گے وہ یہی کہے گا بھی قرآن و سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے، اور یہی اصل دین ہے اور یہی نجات کا باعث ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کون علماء کی بات صحیح ہے؟ ہاں، یہ اصل یہ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت موجود ہے. جی بالکل. میں اگر دعویٰ کروں کہ جی میری بات قرآن و سنت سے ثابت ہے اور آپ کو شک ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کی ہے، ہم نے تو سنا ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے. جی پھر میں اس کا پروف دوں گا، اور اگر پروف دوں تو میری بات سچی ہے اور آپ کی بات خود بخود غلط ہو جائے گی. اور اگر پروف نہ دے سکوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے بات غلط کہی ہے اور صحیح نہیں کہی. جی بالکل. دیکھیے، ایک ہے اصل دین جی اور ایک ہے مسالک. جی بالکل. مسالک میں سے وہ مسلک صحیح اور اسلاف کا مسلک اور محدثین کا مسلک کہلاتا ہے جو مسلک اصل سے جڑا ہوا ہو. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصل ہاں، کیا یہ وہ ایسے کہ وہ بات بات پہ قرآن و سنت کا حوالہ دے گا، قرآن و سنت کی دلیل دے گا، دوسرے سے قرآن و سنت کی دلیل مانگے گا. یہ مثال کے طور پر میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اہل حدیث ہیں. جی بالکل. اب اگر کسی کا جلسہ ہے، چاہے وہ مسلک بریلویہ کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، کسی اور کا ہے، ان میں کوئی بندہ جلسے کے دوران کھڑے ہو کر یہ پوچھ لے حضرت آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی کیا دلیل ہے، بس آپ اتنا بولیں. جی حضرت صاحب کا پارا چڑھ جائے گا اور حضرت صاحب فوراً مجمع کو بولیں گے یہ شخص وہابی ہے، یہ شخص وہابی ہے، اور وہابی کو مارنا 100 شہید کا ثواب ہے. پھر وہ سارا مجمع اٹھ کر اس بندے کی ٹھکائی کرے گا. تو اب یہ کیسے پتہ چلا کہ جی یہ وہابی ہے؟ کیونکہ دلیل دینا اور دلیل مانگنا یہ صرف اہل حدیث کا کام ہے.